بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم. حسین کا رتبہ حسین کا رتبہ حسین کا رتبہ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ ہے انبیاء سے بھی اعلیٰ حسین کا رتبہ حسین کا رتبہ ہے اختیار محمد میں لوح قلم پسر نصیب میں راہب کی خود کی ہے نہ رقم سمجھ تو آ گیا ہوگا حسین کا رتبہ حسین کا رتبہ تمام نبیوں کی اپنے دیگر خدا دے دے ازل سے تابابد موت بھی نہ آئے مجھے میں پھر بھی لکھ نہ سکوں گا حسین کا رتبہ حسین کا رتبہ حسین چاہے تو ہوتا ہے مردہ خود زندہ بہت سے لوگ نہیں مانتے یہ بات ذرا حبیب اٹھ کے بتانا حسین کا رتبہ حسین کا رتبہ کوئی سمجھ نہیں سکتا حسین کا رتبہ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. داستان شجاعت قدارین میں داستان شجاعت قدارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 بیٹے علی ہے علی کے 18 بیٹے
پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت دارین میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات فقیر کی صدا حسین گئے، 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 جو بندگی کا ناز گئے، جو بندگی کا ناز گئے، حقیقت نماز گئے، وہ بندے خدا حسین گئے، وہ بندے خدا حسین گئے، فقیر کی صدا حسین گئے، فقیر کی صدا حسین گئے، نظر لگے مگاہ پر زمین و آسمان کی، سکوت میں زندگی گھڑی گئے امتحان کی، احساس موت کی رکی، احساس موت کی رکی، لرز لگی گئے روشنی، یا بجھا لگا حسین گئے، یا بجھا لگا حسین گئے، اے جانے والے رک ذرا، اداس کیوں ہے اس قدر، قلم کے اس کے ہاتھ میں، حسین سے تو بات کر، یہ لوح پہ بنائے گا، یہ لوح پہ بنائے گا، تجھے پسند لائے گا، کلا دلا حسین گئے، خدا کلا دلا حسین گئے، امیر کو سلام کرے کسی نے جب یہ دی صدا، پکارا حسین میں علی، میں قید ہوں تو کیا ہوا، سلام کیوں کروں اسے، سلام کیوں کروں اسے پتہ نہیں ہے کیا، امیر بس میرا حسین گئے، امیر بس میرا حسین گئے، فقیر کی صدا حسین گئے، فقیر کی صدا حسین گئے، حسین نے یہ تربیت بطول سے ہی پائی ہے، بچا لے اپنے خون سے ولایت علی ولی، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، علی علی ہے اب مگر، علی کے لب پہ حسین گئے، علی کے لب پہ حسین گئے، فقیر کی صدا حسین گئے، فقیر کی صدا حسین گئے، پڑھائے تاجیل ظہور امام زمان باواز بلند صلوات۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اہل بیت اطہار بالخصوص اپنے وقت کے امام اور تمام مومنین کو مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک. پاک پروردگار اپنے بندوں کے ہمیشہ مہربان ہے، لیکن کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس کا یہ کرم کئی برابر ہو جاتا ہے، اور وہ بھی دن ہو مولا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس میں اللہ رب العزت مولا کے چاہنے والوں کو بہت نوازتا ہے. بے شک. سب سے پہلی بات، یہ جو مہینہ ہے یہ اہل بیت کے ان افراد کی ولادتوں کا مہینہ ہے جن کی اکثریت کربلا کی ہے. مولا حسین ہو گئے، جناب قاسم ہو گئے، جناب عباس ہو گئے، امام زین العابدین ہو گئے، جناب علی اکبر ہو گئے. یہ کربلا والے جو ہیں اس مہینے میں زیادہ تر ان کی آمد ہے. رسول اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے. اشارہ اس میں یہ ہے کہ رحمت للعالمین سے منسوب ہے یہ مہینہ، تو اس میں خدا کی رحمت بہت زیادہ ہے. یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. جتنا ہو سکتا ہے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مجھے کہا گیا کہ اس مہینے کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں. کچھ اذکار ایسے ہیں اس مہینے کے کہ آپ سب کو ہر روز انہیں انجام دینا چاہیے، اور اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. جتنا آپ ایک دوسرے میں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اس سے بہت کم وقت لگے گا، اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے آسمان کے ستاروں کو گن سکے. لامحدود نہیں ہیں، محدود ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو بھی اہل بیت کے جو بھی چاہنے والے ہیں، کیونکہ جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پہلے صحیح عقیدے کے ساتھ جو بھی دن میں 70 مرتبہ اس ورد کو دہرائے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ. کہا کہ اگر آسمان کے ستاروں برابر بھی اس نے خطائیں کی ہوں، گناہ انجام دیے ہوں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور اللہ کتنا مہربان ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ جب معاف کرتا ہے نا، پھر ایسے ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت ان فرشتوں کو جو یہ سب فائل بنا رہے ہیں انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ سارے گناہ مٹا دو. اس کے بعد روایت میں اللہ ان فرشتوں کی ذہن فکر جو بھی ہے اس سے بھی مٹا دیتا ہے، انہیں بھی یاد نہیں رہتا، اور جو فائل میں لکھا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ. اور یہ مولا حسین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے. اسی طرح ہے توبہ کے لیے بہترین ایک ورد، وہ بھی 70 مرتبہ انجام دینا ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. آپ جب انجام دو گے آپ دیکھو گے کہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لگا. آپ سب یقیناً نماز فجر میں اٹھتے ہو، 5 منٹ اگر بیٹھ جاؤ گے، 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ جاؤ گے تو یہ اذکار انجام دے دو. پھر جب رستے میں آ رہے ہوتے ہو اسکول کی طرف،
تو بہت ہی آسان ہے. ایک تسبیح درود کی ماہ شعبان رمضان میں ضرور نکالیں، مکمل یہ انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے بیٹا اس سے زیادہ انجام دیں. صدقہ جتنا آپ بھی دے سکتے ہیں صدقہ دیں. حتیٰ روایت میں آدھا، ایک کھجور یا آدھی کھجور، تب بھی ان دنوں کا جو صدقہ ہے اللہ آپ سب کو مدینہ کی زیارت کرائے. وہاں جا کے آپ اونٹ کے پہاڑ کو دیکھیں گے، پہاڑ پہ چڑھنے والے یاد آئیں گے. اتنا یہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں جو بہت ہی بکرے سے بھی زیادہ تیزی سے چڑھے تھے. تو اتنا بلند جو پہاڑ ہے نا، وہ آپ کے ایک صدقے کے بدلے اللہ وہاں اتنا عطا کرے گا، اس پہاڑ کی بلندی سے زیادہ اجر ہوگا. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کیسے صدقہ دیں. اچھی بات کر کے، بری بات جو زبان پہ آپ لوگوں کے آتی ہے اسے چھوڑ کے، ایک دوسرے سے اچھے انداز سے سلام کر کے، اور یہ بھی صدقہ ہے. اس کو آپ اپنی زندگی میں لے آئیں. جو مالی اعتبار سے آپ میں سے صدقہ دے سکتا ہے وہ مالی اعتبار سے صدقہ دے. اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے. اس مہینے میں ہمیشہ رزق تقسیم ہوتا ہے، اس مہینے میں خاص انداز ہے اللہ رب العزت کا. تقسیم رزق کی بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ رزق مالی ہو چاہے معنوی ہو. آپ عام دنوں میں جب کوئی بھی عمل انجام دیتے ہو تو آپ کو ایک عمل کے بدلے ایک جزا لکھ دی جاتی ہے. ان دنوں 70 برابر ہو جاتی ہے. یہ جو آپ اعمال انجام دیتے ہو، استغفار بتایا پڑھتے ہو، صلوات پڑھتے ہو، تو ان دنوں ایک صلوات کے بدلے ایک صلوات کا نہیں 70 صلواتوں کا ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ ان کاموں کو اپنے نامہ اعمال میں بڑھانا چاہتے ہو تو یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے. پھر صلوات ایک ہے جو شعبان سے مربوط ہے، وہ آپ کو اگر یہاں نہیں پڑھائی دی جاتی تو آپ اس کو دیکھیں گے کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں، مفاتی میں موجود ہے. مناجات شعبانیہ ہیں، انہیں انجام. مجھے پہلے کہا گیا تھا اتنا ہی بولنا ہے، اس سے زیادہ نہیں بولنا ہے آپ کو، وقت آپ کا اس سے زیادہ نہیں ہے. چند اشعار ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں. قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے. قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے. ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. دنیا میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان سب کی جو اصل حقیقت ہے کون ہے؟ مولا حسین. سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین. بارے الہ تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان مبارک ایام اس مہینے کو تمام مومنین کے لیے مبارک بنا، سعید بنا، بابرکت بنا. اس مہینے سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. علم و عمل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما. کسی بھی کام کو انجام دینے، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا حسین کی اس ولادت کے موقع پہ، عیدی کے طور پہ، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کی زیارت ہمیں نصیب فرما. ان کا ظہور پر نور جل فرما. ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں کرنا. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.